حسان نے جب عرض کیا کہ کأنک کا کنت خلقت کما تشاء، آپ کی مرضی کے مطابق بنایا تو دوسرے نے نہیں فرمایا حسان میں کہاں تھا، میری مرضی کہاں تھی جب اللہ مجھے بنا رہا تھا، مجھے تخلیق فرما رہا تھا۔ تو پھر اس قصیدے کے بعد حضور نے فرمایا یا اللہ حسان کی زبان میں جبریل کو تاثیر عطا فرما۔ تو حسان رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کے مطابق عارف رومی نے فرمایا کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، منعکس در وے ہماں خوئے خدا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے روح انور کا آئینہ ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں رب کریم کی ذات دیکھی جاتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، دیکھی جاتی رہی ہے۔ اور منعکس کیا ہے؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کھڑے نظر آتے ہیں نا۔ اور منعکس در وے ہماں خوئے خدا، اللہ تعالیٰ کی جو خصائل ہیں، جو کرم ہے، وہ آپ کی ذات میں منعکس ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الرحیم اپنے آپ کو فرمایا، وہ تو ہے نا الرحمن الرحیم، تو کیا اپنے محبوب کا رحیم نہیں فرمایا؟ للمومنین رؤوف الرحیم، رؤوف اس کی اپنی ذات ہے، تو اپنے محبوب کو رافت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی جو صفات ہیں ان سے مخاطب فرمایا۔ اس لیے عارف رومی نے فرمایا کہ منعکس در وے ہماں خوئے خدا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کرنے والے ہیں۔ یہ شعر میں نے کسی جگہ، اگلا شعر جو پڑھنے والا ہوں، کسی جگہ پڑھا تو سننے والا صاحب علم تھا، لیکن رومی کے کلام کے اندر وہ نہیں پہنچا تھا۔ میں نے پڑھا کہ آشکارا شد مدرس حسن دوست، یہ جو میں درمیان میں بات کرتا ہوں یہ اس کے متعلق ہوتی ہے، ذوق بڑھتا ہے۔ حضرت پیر اللہ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، میرے پاس ٹھہرتے تھے الحمدللہ۔ جب میں مکانوں کا اپنا کام کرتا تھا نا تو اس وقت مجلس قائم تھی، 15-20 یا کتنے بندے تھے آپ کے عقیدت مند سارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی سیرت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو مجھے خیال تھا کہ اس موضوع پر مجھے مصنوی کا ایک شعر یاد ہے جی۔ جب وہ موقع آیا نا میرے پڑھنے کا تو میں نے یہ پہلا مصرع پڑھ لیا، ایک دفعہ تو شوق سے پڑھا، پھر دوسری دفعہ تجسس سے پڑھا کہ بھول تو نہیں گیا دوسرا مصرع۔ جب تیسری بار بھی یہی مصرع پڑھا تو حضرت صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواہ صاحب دوسرا مصرع پڑھو۔ کیا گزری ہو گئی مجھ پر، میں نے کہا حضور دوسرا مصرع تو بھول گیا۔ فرمایا کسی حلال چیز کو آدھا ذبح کر کے چھوڑ دینا۔ بہرحال اس کے بعد مجلس جا گئی۔ دوسرے دن جب حضرت صاحب کو رخصت کرنے کے لیے اور بھی لوگ تھے، میں بھی تھا، جب میں ملا رخصت کے وقت تو فرمایا وہ مصرع ہے جی میرا، وہ صدیقی صاحب جو دنیا جہان کو ٹی وی سے پر جا کے مصنوعی سناتے سمجھاتے تھے، یہ مجھ مسکین پر کرم تھا کہ انہوں نے دوسرے مصرع کی فرمائش کی۔ تو وہ جب یہ بات کہہ کے رخصت ہوئے نا تو وہ ابھی میقات سے نہیں گزرے ہوں گے، مجھے دوسرا مصرع یاد آ گیا۔ میں نے پیر اٹھایا، کوئی لمبے القابات نہیں، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا، یہ شعر لکھا، اور بھی ایک دو شعر لکھے، لیکن وہ مصرع جو ہے نا وہ خاص طور پر لکھا۔ وہ میرا خط پہلے نرجسی پہنچا، آپ بعد میں پہنچے، تو وہ شعر تھا آشکارا شد مدرس حسن دوست، مکتب و درس و سبق شاں روئے او
سننے والے نے پوچھا جی یہ مکتب، مدرسہ، یہ درس اور یہ اسواق محبوب کے اصول میں یہ کیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی ایک دلیل مانگتے ہو کہ ہزاروں دلیل ہیں؟ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جو سمجھاؤ۔ میں نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1.25 شیعہ کم و بیش تھے نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا سارے حافظ قرآن تھے، سارے عالم تھے، سارے فقیہ تھے، اس سے بہت سارے۔ تو میں نے کہا سارے غوث، کتب، ابدال، امام اکٹھے ہو جائیں، جس صحابی نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے، وہ سارے مقام اس کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے وہ رونے کہنے لگا آج پتہ لگا کہ عارف رومی کا کلام کیا ہے۔ آشکارا شد مدرس حسن دوست، مکتب و درس و سبق شاں روئے اوست۔ اور وہ حسن کیا ہے؟ ہست مقناطیس حسن روئے تو۔ یا رسول اللہ فدا کا بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن پاک مقناطیس ہے۔ مقناطیس کھینچتی ہے نا؟ ہست مقناطیس حسن روئے تو، می کشد جہائے عاشق سوئے تو۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کہاں کہاں سے انسانوں کی جانیں کھینچی ہوئی آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کی وجہ سے۔ اور حسن صرف اس شکل کو نہیں کہتے، وہ حسن سیرت، حسن سیرت اور وہ لا تعداد وہ صفات اس حسن میں جو مضمون اللہ نے دی تھی، وہ ساری کا کمال ہے۔ کوئی کس حال میں آیا، کوئی کس حال میں آیا، کوئی کس کسب والا آیا، کوئی بغیر کسی اس کے آیا، وہ سب جو ہیں وہ آپ کے حسن پاک کے سامنے آ کے مستفید ہوئے اپنے اپنے اس میں کمال میں۔ ہائے ہائے ہائے، جو حاضر ہوئے چشم مستت می کند مستو الست۔ آپ کی چشم مستی کہاں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی نشہ ہوتا ہے، آنکھوں میں مستی پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک نظریں تھیں، مبارک آنکھیں تھیں نا، وہ ایسے تھی جو ایک دفعہ سامنے آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری قربان ہو جائیں، جب آپ آئے قتل کرنے کے لیے گھر سے، راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں تھی۔ کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لے اور بہنوئی کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو ایمان لے آئے۔ تو فاروق اعظم جلالی طبیعت تھی نا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہاں پہنچے باہر کھڑے ہوئے تو اندر تلاوت ہو رہی تھی۔ کھٹکا کیا، انہوں نے قرآن پاک کا جو اس وقت تک نسخہ بنا تھا نا وہ ادب سے رکھا، اور پھر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے عمر ہے۔ ڈرے تو صحیح۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہا جلدی بتاؤ، پھر مارا ان کو۔ کہا وہ کیا پڑھنے والے کیا چیز ہے وہ سامنے لاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ عمر میں اور تو ایک ہی خون سے ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہیں، کچھ بھی ہو جائے جو نعمت مل گئی اب وہ نہیں چھوڑ سکتے اب۔ کہا پھر مجھے سناؤ۔ کہا واپس ہو جاؤ، اپنا آپ صاف کرو۔ فاروق اعظم پھر وہ جیسا وقت گزرتا گیا نا، ادھر سے اصل میں وہ ہاں فیض کی لہریں آ رہی تھی نا۔ جب کلام پاک کی تلاوت شروع ہوئی تو وہ سارا جلال، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس چشم مست کا کرم تھا۔ تو مست و الست
وہی ہوتے تھے جو سامنے آتے تھے ان آنکھوں کے سامنے. چشم مستت می کند مستو الست اللہ اللہ می کند ہر منہ تو آپ کے ہر بال سے اللہ اللہ کے ذکر کا ظہور ہو رہا تھا. ہاں. اگلے شعر جو ہیں یہ حضرت بو علی قلندر رضی اللہ عنہ کے ہیں. اے ثنائے رحمت للعالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت و ثنا کا کیا مقام ہے. اے ثنائے رحمت للعالمین، اور آپ کے فیض کے جو گداگر آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں نا، یک گدائے فیض تو روح الامین. سیدنا جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، آپ کے فیض کے گداگر جو ہیں، آپ کے مستفید ہونے والے جو شخصیات ہیں، ان میں سیدنا جبریل بھی ایک گدا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ وہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال، یا رسول اللہ آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کے نام اقدس کو، اس میں مبارک کو کہاں رکھا؟ زاد الرقم بر جبائے عرش بری. کتنے ہزار سال، کتنے سو سال آدم علیہ السلام روتے رہے. پھر جب معافی کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محبوب جس کی وجہ سے آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کا، یہ تو وہ نام ہے. زاد رقم بر جبائے عرش بری. سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اس نام کا صدقہ معاف فرما دے.